बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीक निसार। नाज़रीन, सूरत हाल आपके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जौक दर जौक लोगों की एग्जिट का सिलसिला अभी जारी है, तो और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर भी जारी ही रहेगा और कुछ ना कुछ ऐसा होने जा रहा है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कंप्लीट हुलिया तब्दील कर देगा। इसलिए क्योंकि एक तरफ तो हम लोगों को बड़े वाज़े तौर पर लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या वाकई में छोड़ रहे हैं या स्ट्रैटेजी। ये सवाल मैंने उठाया था आज से कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले, और आज इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट आई है, उसके अंदर भी कुछ इसी किस्म का हिंट है। वो क्या हिंट है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन आज की टॉप स्टोरीज की तरफ सबसे पहले हम बढ़ेंगे कि आज के प्रोग्राम में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहने का सिलसिला अभी तक जारी और सारी है। अच्छे खासे लोग, बड़े बड़े रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा चुके हैं। आज फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया तकरीबन अभी से 1 घंटा पहले, उसके अंदर उन्होंने कह दिया कि मैं पहले भी कहता था, अब भी कहता हूं कि 9 मई को जो वाकया हुआ वो किसी तरीके से सही नहीं था। मैंने पहले भी ट्वीट किया था। इसी के साथ साथ मैं सियासत को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिलहाल के लिए खैरबाद कहता हूं। नॉट जस्ट दैट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कराची की MNA साइमा, उन्होंने भी छोड़ दिया है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो गाहे बगाहे छोड़ते चले जा रहे हैं। दूसरी स्टोरी हमारी होगी कि हुकूमत का इस टाइम पर सोच विचार का मोड ऑन है, और सोच विचार इस बात पे चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाबंदी के साथ साइड पे करना है या नहीं करना। ख्वाजा आसिफ साहब हमेशा ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आग ज़रूर लगाती है, और ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसने फ़िलहाल खान साहब के दिल पर वार ज़रूर किए हैं। क्या पाबंदी लगने लगी है या नहीं लगने लगी, इसको भी बात करेंगे। जहांगीर तरीन साहब मुतहरिक होते हुए नज़र आ रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक तो अभी आपने कामरान टसोरी साहब की स्टेटमेंट सुनी है कि शाह महमूद कुरैशी साहब नज़र आएंगे, उनकी शक्ल नज़र आएगी आपको। दूसरी तरफ जहांगीर खान तरीन साहब बड़े मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने लगा है, और जिस तरीके से कह रहे हैं MQM से MQM पाकिस्तान तक का सफ़र, क्या PTI से PTI पाकिस्तान तक का सफ़र भी होने लगा है या नहीं होने लगा। फिलहाल ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी जिस के हवाले से मैं बात कर रही थी, उसके आगे शिकवा जवाब शिकवा वाली सूरत हाल भी हुई। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस टाइम पर तहरीक इंसाफ में से लोगों का जाने का सिलसिला अभी जारी और सारी है, और इसमें फिर वो कहा जा रहा है दूसरी तरफ से कि इसलिए जा रहे हैं क्योंकि देखें ना, बड़ी प्रेशर्स हैं। आपको मिलिट्री कोर्ट्स में अगर ट्राई किया जाएगा तो वो भी बड़ी गड़बड़ होगी, अगर आपको एंटी टेररिस्ट कोर्ट में ट्राई किया जाएगा तो वो भी बड़ी मुश्किल है। तो ये मुश्किल नहीं संभलती। खान साहब की जिस स्टेटमेंट के बारे में बात कर रही थी, वो कह रहे थे कि मैं तो इस बात पर, शीरी मज़ारी साहिबा ने जो खैरबाद कह दिया और जो लोग टेम्परेरली साइड पर हो रहे हैं, मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। और क्यों सपोर्ट करता हूं कि मुश्किल वक्त है, मुश्किल वक्त में सब्र करना इस्लाम भी हमें सिखाता है, ये खान साहब कह रहे हैं। तो इससे मेरी वो वाली बात जो आज से 1-2 दिन पहले मैंने कही थी कि क्या ये छोड़ के जा रहे हैं या ये स्ट्रेटेजिक रिट्रीट है, इन दोनों में से क्या है, ये सवाल भी पैदा होता है। अच्छा जी, मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा देती हूँ, साथ के साथ ही बात का आगाज़ करते हैं, सो दैट वी कुड नो कि इस तमाम सूरत हाल के लीगल पैरामीटर्स और आने वाले दिनों के अंदर लीगल रेपरकशंस क्या क्या होने जा रहे हैं। मेरे साथ इस टाइम पर मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। हमारे साथ जस्टिस वजीउद्दीन साहब मौजूद हैं जो कि रिटायर्ड जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के। बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया जज साहब। हमारे साथ जहांगीर जदून साहब मौजूद हैं, ही इज़ अ सीनियर लॉयर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर शुएब रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज़ ऑल्सो अ सीनियर लॉयर। सबका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेड साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे बात स्टार्ट करूंगी और सबसे कंट्रोवर्शियल बात से स्टार्ट करूंगी। वो कहा यह जा रहा है कि जी जितने भी लोगों ने गड़बड़ की है वो सारे सिविलियंस हैं, और 9 मई के वाकयात प्री प्लान्ड है। इसके बारे में बार बार ऑडियोज आ रही है। मैं थोड़ी देर में एक ऑडियो चलाने की कोशिश भी करूंगी जिसके अंदर कमल शौसफ साहिबा के हवाले से बात की जा रही है खवातीन के। लेकिन उससे पहले कि मैं ऑडियो प्ले करूं, लोगों को सबसे बड़ा मसला, स्पेशली PTI की साइड के सपोर्टेड, ऑब्वियसली इट्स अ पॉपुलर पार्टी, इट हैज़ बीन अ पॉपुलर पार्टी, स्टिल इज, आप इसको कंप्लीटली रद्द नहीं कर सकते इस बात को। क्या उनको मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो लोग जिन्होंने हुकूमत और पब्लिक और प्राइवेट तनसीबात के ऊपर अटैक किया वो तो ATC और सिविलियन कोर्ट्स में जाएंगे, लेकिन जिन्होंने फौजी तनसीबात पर अटैक किया वो दूसरी तरफ जाने की खबरें हैं। तो क्या ये फेयर है? बात ठीक है।
کہ عمران خان صاحب نے بہت بڑا انیشیٹو جن کے پاس تھا پاپولر پارٹی کی، وہ بڑے غلط طریقے سے انیشیٹو دے دیا ہے فیمیل این کو، اور وہ اس کو فلی انوائٹ بھی کر رہے ہیں، اس کو جتنا یوز کرنا چاہ رہے ہیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر آج آپ کی اسپیچ آج دیکھیے پرائم منسٹر کی، پیپر فار دا یوم تقریم شہدائے پاکستان، how much time he spent on Shohada, and he spent whole time on bashing against PTI, Imran Khan and their brothers. تو یہ تو ہماری ایک لیول ہے ہمارے لیڈرشپ کا کہ وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کس پر کیا بات کرنی ہے۔ آپ کس کے لیے آئے شوہر بیٹھے ہیں، ان کی کسی کا نام نہیں کیا، یا کیپٹن شیر کا نام لیتے یا پھر عالم کا نام لیتے یا کسی اور کا نام لیتے، بالکل انہوں نے اپنی چیز کو بول رکھا اس سے۔ سیکنڈ یہ کہ دیکھیں، میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے، میں اوپنلی بات کر رہا ہوں، جو پلانرز اور ایگزیکیوٹر تھے ملٹری کنٹونمنٹ اور ملٹری یادگار شہدا کی، ان کے لمیٹڈ لوگوں کا پاکستان آرمی کے خلاف میں چلنا چاہیے کیس۔ اس لیے مسئلہ جو باقی لوگ ہیں جو انویسٹیگیشن میں آگے اشتعال میں آگے، دیر اور پاکستانی یوتھ ہماری ہے، ینگ لڑکے ینگ لڑکیاں، اور اس کے ساتھ وہ لڑکیاں یا وومن کی نئی شادی جو چھوٹے بچے وہ جیلوں میں پڑے ہیں، نا ان کا ویری سمپیتھیٹک، دے آر ناٹ انڈینس، دے ہیو ٹو گیٹ اکارڈنگلی۔ میرے خیال میں بیسٹ حکومت اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے، ٹیرر کریٹ کر رہی ہے، انفینٹری وا کر رہی ہے، اور اس کا سارا کہ فوج کے ساتھ کر دیا، فوج کو یہ کر دیا۔ ویئر دا ہیل یور پولیس واز اینڈ انڈین واز، وائی ڈڈ یو یوز دیم، وائی دے ول ناٹ دیئر ٹو پروٹیکٹ جو آپ کے انسٹالیشن امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ریڈیو پاکستان تھا یا چلیں کنٹونمنٹ لیکن میں ابھی بھی تو آپ بریگیڈ صاحب ہو گیا نا، اب تو کچھ کرنا پڑے گا نا۔ وی کین جسٹ لیو دا پیپل جو شر پسند عناصر ہیں ان کو ہم سڑکوں پہ تو نہیں پھرنے دے سکتے۔ یہ تو کرمنل مائنڈڈ ہوئے نا جنہوں نے اٹیک کر دیا۔ مجھے بہت غصہ چڑھا ہوا ہے کسی بات پہ، میں بہت شدید غصے کی حالت میں ہوں، رنج کی حالت میں ہوں۔ میں کسی کا گھر جلا دوں، میں کسی کی گاڑی کے اوپر ڈنڈے برسا دوں، میں کسی کی گاڑی کے اوپر پتھر برسا دوں، یہ کوئی جنگل کا قانون تو نہیں چل رہا نا بریگیڈ صاحب؟ یہ تو دیکھیں اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے نا، بالکل جس نے صدا کی ہے، لیکن ساتھ جو اس پہ زیادہ شرط پسند عناصر کے ہوتے ہیں کہ اپنی پارٹی کے ہوں گے، پولیٹیکل لیڈرشپ جن کی تھی وہ انویسٹیگیٹ کرے گی، ٹھیک ہے، نام میں دشبر سنگھ، ان کو مت چھوڑیں، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن باقیوں کو کھیلنے کو ایسی بات کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آئندہ کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا پولیٹیکل پارٹی کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے، کیا اس کو ہم ختم کرتے ہیں، بین کرتے ہیں، جیسے فوجات سے بات کر رہے ہیں، کیا اس سے پارٹی ختم ہو جائے گی؟ 2002 میں پیپل پارٹی پی ایم ایل این کے ساتھ کیا ہوا تھا، پارٹیز ری ایمرج کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھنا یہ ہے عمران کو رسپانسبلٹی اون اچھا کرنے کی، بریگیڈ ہی صاحب شوڈ ایز اے لیڈر ابھی یہ خبر آئی ہے کہ اسد عمر صاحب جو ہے نا وہ جیل سے رہائی کے بعد عقبی گیٹ سے گاڑی کے اندر بیٹھے ہیں اور اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ کچھ خبریں یہ آ رہی تھی کہ اسد عمر صاحب نے بھی کوئی پریس کانفرنس کرنی ہے، آج کچھ عدالت کے اندر بھی پریس کانفرنس کی بات کی گئی ہے۔ جسٹس وجی صاحب، ابھی ہم ملٹری کورٹس کی بات کر رہے ہیں، آپ اس پوری صورتحال کو اور بالخصوص جو سیولینز کو ٹرائی کیا جانا ملٹری کورٹ کے اندر، کیونکہ اس کے اوپر ایک لیگل ڈیبیٹ ضرور چل رہی ہے، از اٹ الاؤڈ، از اٹ ناٹ الاؤڈ، شوڈ دس ہیپن، شوڈ دس ناٹ ہیپن، آپ کی ذاتی رائے کیا ہے اس میں؟ جی ذرا سا انیوژول ضرور ہے۔ ایک تھوڑے عرصے کے لیے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی تھی جس زمانے میں کہ ٹیررزم اپنے عروج کے اوپر تھا، تو اس بات کی اجازت دی گئی تھی کہ جو سیریس معاملات ہیں وہ سویلینز کے سلسلے میں بھی آرمی جورسڈکشن ایکسٹینڈ کی گئی تھی، لیکن وہ پیریڈ اسپیسیفک تھی، وہ پیریڈ گزر گیا اور وہ امینڈمنٹ بھی لیپس کر گئی۔ اب جو جورسڈکشن ہے آرمی کورٹس کی سویلینز کے بارے میں وہ بہت ہی محدود ہے، اور نتیجتاً انہی پیرامیٹرز کے اندر ان کو آپریٹ کرنا ہوگا، اور اگر ان پیرامیٹرز کے باہر وہ نکلتے ہیں تو obviously اس طرح کی پروسیڈنگز کو کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اسی طرح کی کوئی سملر بات جو ہے نا وہ کچھ قانون دان پی ٹی آئی والے بھی کر رہے ہیں، بٹ جس صاحب اگر تو پارلیمنٹ کے اندر اس بات کو یا تو جس جورسڈکشن کی آپ بات کر رہے ہیں، جس ٹائم پیریڈ کی بات کر رہے ہیں that it has lapsed, it's a thing of the past, temporarily کیا تھا، اگر ایک تو یا تو اس کو مزید ٹائم فریم کے لیے بڑھا دیا جائے
یا ایک سیپریٹ لے کر آیا جائے معاملہ کہ جی سارے کے ساروں کو ٹرائی کرنا ہے؟ ویسے یہ ہائپوتھیٹیکل اس لیے کیونکہ ATC اور سول کورٹس کے اندر بھی ٹرائی ہونا ہے، لیکن آپ کی نظر میں اگر پارلیمنٹ یہ ڈیسائیڈ کر لے تو پھر کیا؟ جی وہ ایک میں سمجھتا ہوں بہت ہی کمپلیکیٹڈ کوشچن ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اگر تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی ہو تو وہ بھی ڈیفائنڈ پیرامیٹرز کے اندر ہو سکتی ہے. رائٹ. یعنی دی پارلیمنٹ ڈز ناٹ ہیو دی جورسڈکشن ٹو گو اگینسٹ دی فریم ورک آف دی کانسٹیٹیوشن. The Parliament has always got to adhere to the basic structure of the Constitution. پہلی بات تو یہ ہے کہ امینڈمنٹ کا جو استحقاق ہے پارلیمان کو وہ انلمیٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو امینڈمنٹ ہو تو اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہے آف بوتھ دی ہاؤسز آف پارلیمنٹ، یعنی نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں کی. تو وہ تو اس وقت اتنے لوگ ہی نہیں ہیں نیشنل اسمبلی میں جو 2/3 میجورٹی کانسٹیٹیوٹ کر سکیں. تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو آؤٹ آف کوسچن ہے. ٹھیک ہو گیا. جہاں تک کہ آرڈنری لاز کی امینڈمنٹ کا تعلق ہے، نئے لاز کو پروملگیٹ کرنے کا تعلق ہے، تو یہ جورسڈکشن ایسی ہے کہ اگر تو کسی بھی ادارے کو سول کورٹس کی پاور دی جاتی ہیں تو وہ کانسٹیٹیوشنل پیرامیٹرز کے باہر چلا جاتا ہے. تو نتیجے کے طور کے اوپر آرڈنری لیجسلیشن کے ذریعے سے یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو لہٰذا اس وقت جو قانون ہے، اس وقت جو آرمی ایکٹ ہے، اسی کے ماتحت کام کرنا پڑے گا، اس کے اندر کام کرنا پڑے گا، اور وہ آپ کو اجازت سیویلینز کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کرنے کی نہیں دیتا. اچھا، now this is a very interesting point. بیرسٹر شعیب رزاق اینڈ جہانگیر جدون صاحب کی طرف، دونوں کی طرف میں نے یہ سوال لے کر جانا ہے، لیکن مجھے کوئکلی بریک کی طرف جانا ہے. when I'll return, جسٹس وجی کے جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ میں ان دونوں کے سامنے رکھوں گی کہ یہ کیا سمجھتے ہیں. آفٹر بریک. ویلکم بیک. آفٹر بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ملٹری کورٹس کے حوالے سے، جو کہ ایک سب سے بڑا ایون سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس کے اوپر بہت سارے سوالات کیے جا رہے ہیں. سو اٹ واز امپورٹنٹ ٹو پٹ دیٹ. جہانگیر جدون صاحب، اس ٹائم پر پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں میں جس کو مرضی سارے چھوڑ جائے پارٹی کو، جو جوک در جوک، ابھی فواد چودھری صاحب، اس سے پہلے شیریں مزاری صاحبہ، ابھی کو پتہ نہیں اسد عمر صاحب کی طرف سے کیا سٹیٹمنٹ آتی ہے کیا نہیں آتی، شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں میں نے نہیں چھوڑنی جماعت، پر بڑے بڑے نام سائڈ پر ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جو مرضی سائڈ پر ہو جائے، میں جس کو مرضی ٹکٹ دوں وہ انتخابات جیت جائے گا. ایسی صورت میں کیا کسی کوئرژن کا طریقہ یا پابندی کی جو بازگشت چل رہی ہے، اس طریقے سے کسی سیاسی جماعت کو سبڈیو کیا جا سکتا ہے، دبا کے رکھا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہتر ہوتا ہے آپ ہم سے کوئی لیگل کوسچن پوچھتے، لیکن لیٹ سے آپ پولیٹیکلی کوسچن میں آپ ہمیں لے کے آ رہی ہیں. تو پہلے تو میں وجید صاحب نے جو کچھ فرمایا اس کو میں سیکنڈ کرتا ہوں. تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ابھی جو ٹرائل ہونا ہے وہ ملٹری کورٹس نہیں ہے، ایک ملٹری ایکٹ کے اندر جو ہے سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے، کیونکہ عمران خان کے دور میں بھی 30 بندوں کا ٹرائل ہوا ہے تقریباً، لیکن سکوپ لمیٹڈ ہے. وہ اگر سیکشن 2D کے اندر وہ فال کرتے ہیں پرسن سبجیکٹ ٹو ملٹری ایکٹ، تو پھر ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے. اب یہ ملٹری کورٹس کیونکہ اسپیشل اگر کورٹس آپ نے بنانی ہے تو وہ آبویسلی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر نہیں بن سکتی، لیکن اس کے اندر جو ڈیفینیشن ہے 2D میں اس کے اگر فال کرتے ہیں تو پھر اس میں ہو سکتا ہے. اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو کورٹ آف اپیل ہوتی ہے وہ بھی ملٹری کے پاس ہی ہوتی ہے. چیف آف آرمی اسٹاف جو ہوتے ہیں وہی خود ہوتے ہیں اور اس سے وہ اپنا ایک نامینی یا 2 کرتے ہیں. تو اس لیے وہ بعض لوگوں کی یہ ہوتی ہے رائے، بلکہ زیادہ تر کہ یہ فیئر ٹرائل کا موقع وہاں پہ نہیں ملتا. تو رہ گئی بات آپ کی پولیٹیکلی کہ لوگ جوک در جوک کیوں جا رہے ہیں، تو جس طریقے سے یہ پارٹی بنائے گی اسی طریقے سے لوگ جو ہے جا رہے ہیں. اب لوگوں کو نہیں جانا چاہیے نا، ایک مشکل وقت جب آتا ہے پارٹی پہ تو اس کے ساتھ سٹینڈ کرنا چاہیے. یہ لوگ تو فیڈرل منسٹر رہے ہیں، انہوں نے بینیفٹ لیا اس پارٹی سے، اس کی وجہ سے ہی تو ان کو آگے جو ہے وہ ان کی گروتھ ہوئی ہے.
تو مشکل وقت میں پارٹی کو نہیں چھوڑنا چاہیے. دباؤ ان پہ کتنا آگے, کس نے 1-2 سال قید کاٹی ہے, کس نے کوئی 6 مہینے, کوئی سال, 100 دن, 200 دن, 300 دن جیل میں رہا ہے. یہ تو 2 دن جاتے ہیں, 3 دن جاتے ہیں تو آگے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جی بس ہم پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں, ہم سیاست سے کنارہ کش ہو رہے ہیں. پولیٹیکل ورکر کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے, اور وہ ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے لیڈر کا ساتھ دیں مشکل وقت میں, اور لیڈر کو بھی چاہیے کہ مشکل وقت میں اپنے ورکر کا ساتھ دیں. جبکہ پی ٹی آئی میں جو ہے آپ دیکھیں نا, ایک 9 مئی کو ایسا ایک گنونی سازش کے تحت کہ انہوں نے انسٹالیشن پہ آرمی پہ حملہ کیا. اب جو بھی اب اس کے سامنے دیکھو نا ایویڈنس آ رہی ہے, اب جو فنسنگ ہوئی ہے تو اس کے اندر دیکھیں کتنے ایویڈنس آ رہی ہے. تو یہ ایویڈنس بیسڈ ہی چیزیں کلیکٹ ہوں گی کہ کس نے کیا کہا ہے. آج کل جتنا کام ہو رہا ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے. فزیکلی پارٹیسپیشن جن لوگوں نے کیا وہ بھی آڈیو میں آ گئے, وہ جو اس کی بیک میں تھے وہ بھی آئیں گے. تو ان کو سزا ہونی چاہیے. اب یہ تو نہیں ہے کہ یہ ایک پارٹی نہیں ہے, کل کا اگر اس کو آج چھوڑ دیں کوئی دوسری پارٹی جا کے حملہ کر دے گی. اب یہ دیکھو نا, آرمی اسٹیٹ ہے, وہ اسٹیٹ کی آرمی کسی شخصی بندے کا نام نہیں ہے کہ ایک بندے کو آپ ڈرانا چاہتے ہیں, وہ نہیں ہے. دیکھیں اسٹیٹ ہے, وہ بارڈر پہ لڑ رہے ہیں, ٹیررزم لوگ شہید ہو رہے ہیں. تو اس میں تو اس کا مورال اگر چھوڑ دیں گے تو پھر ختم ہو جائے گی. پھر تو آپ کو جس طرح پولیس ہے اس طرح آرمی بن جائے گی. پولیس اپنا ایک بندہ جو ہے عمران خان کو اریسٹ نہیں کر سکتی. وہ کہتے ہیں یہ ان کی کیپیسٹی دیکھیں نا آپ کتنی ڈاؤن ہو گئی ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک پاکستان کی آرمی ہے, اس کا ایک نام ہے, اس کا ایک اسٹیچر ہے, اس کا ایک اسٹینڈرڈ ہے, اس کو آپ تباہ کرنے پہ تل گئے ہیں. تو کوئی لیکن ویسے جدون صاحب, بندہ اس کی اجازت نہیں. I didn't want to cut you short, لیکن آپ کا شکوہ سر آنکھوں پہ, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس ٹائم پر وکلا کس طریقے سے پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ ہے. بیرسٹر شعیب صاحب, جی جدون صاحب, نہیں وہ ڈیوائیڈڈ دیکھو, وہ اوپینین ہر جگہ پہ ہوتی ہے. آپ کو ڈفرینس آف اوپینین کا رائٹ ہوتا ہے. وہ آپ ایک گھر میں بھی دیکھیں, بچہ اور بعض کرتا ہے, اس کا باپ جو ہے لیکن اس کو الاؤ کریں, اس کو مطلب کرش نہ کریں. ڈفرینس آف اوپینین ہے لیکن اس کو آپ کو دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے, اس کو آپ ایک اینیمیٹی میں نہیں بدلنا چاہیے. آپ کی اوپینین, ہم 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری ڈفرینٹ اوپینین ہے, ہم ایک دوسرے کے اوپینین کا احترام کرتے ہیں, ڈفرینس رائے کا احترام کرتے ہیں. ان کی اپنی اوپینین ہے, ہماری اپنی ہے, دوسرے بندے کی اپنی ہے. ہو سکتا ہے ہم اس کے ساتھ ایگری نہ ہو سکتا ہے میں ایگری ہوں, تو یہ تو ہر بندے کا رائٹ ہوتا ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ. آپ جی بیرسٹر صاحب, پوائنٹ آف ویو کے اندر اختلاف ہونا اپنی جگہ پر موجود ہے, بٹ آڈیوز بھی آ رہی ہیں, دھڑا دھڑ آ رہی ہیں. لیکن اس ٹائم پر جو جسٹس وجی نے کہا ہے کہ ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی ہونا نہ ہونا, اور یہاں پولیٹیکل بات اس لیے آ جاتی ہے بیکاز اس ٹائم پر پولیٹیکل گیم ہی ساری لڑی جا رہی ہے لیگل طریقہ کار سے. اس ٹائم پر لا فیئر ہو رہا ہے وارفیئر کی بجائے سیاسی جماعتوں کے بیچ میں. ایک لیڈر باہر آتا ہے, پھر اس کو دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے, وہ پھر بیل لیتا ہے, پھر گرفتار کیا جاتا ہے, یہ سلسلہ چل رہا ہے. سو ایسی سچویشن میں کیا جو جسٹس وجی کہہ رہے ہیں وہ درست ہے, یا آپ ڈو یو تھنک اٹ از فیزیبل جو جدون صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں, میں تو پچھلے 4-5 دن سے نا شیریں مزاری کے بیاف پہ مختلف کورٹس میں ٹھیک ٹھاک دھکے کھا کے آیا ہوں, اور ایگزیکٹو فار دا فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف دس کنٹری انہوں نے جوڈیشری کے سامنے کھڑے ہو کے کہا ہے کہ جی آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر لیں, ہم آپ کی بات نہیں مانتے. تو ابھی تو یہ کرنٹ سچویشن ایسی ہے کہ ٹرائیکاٹمی آف پاور کا جو ایشو تھا دیٹ ہیز گون ڈاؤن دا ڈرین. دوسری بات یہ ہے کہ میں بلیو کرتا ہوں کہ آپ نے اگر ابھی ملٹری کورٹس کے تحت لوگوں پہ, بچوں پہ یا بچیوں پہ آپ نے یہ کیس چلا دیے تو دس از ناٹ گوئنگ ٹو سینڈ اے گڈ سگنل. ابھی آپ نے اس آگ کے اوپر پانی چھڑکنا ہے, ابھی آپ نے اس آگ کو مزید بڑھانا نہیں ہے. آپ ذرا سچویشن یہ دیکھ لیں کہ پچھلے ہفتے اگر 9 مئی کو یہ حالات نہ ہوتے تو آپ کے ملک کے کیا حالات ہیں اور آج کیا حالات ہیں. اٹ از ویری ایزی ٹو اسیوم کہ جی قانون کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی بندے نے, سویلین نے ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ کیا تو 1967 کی امینڈمنٹ کے بعد اس کے اوپر ملٹری کورٹس کے تحت آپ کیس چلا سکتے ہیں. لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیس چلانے سے آپ کے ملک کے اندر انتشار بڑھے گا یا کم ہوگا. اینٹی ٹیررزم کورٹس ہیں, دوسری کورٹس ہیں, آپ ان کو لوگوں کو نشاندہی کریں, ان کو عدالتوں میں پیش کریں. لیکن بیرسٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ انہی اینٹی ٹیررزم کورٹ سے معذرت کے ساتھ and with due respect to the courts as well, انہی سے وہ دہشت گرد جو کہ پروون دہشت گرد ہے, جن کے خلاف ٹھوس شواہد ہیں, وہ بھی چھوٹ جاتے ہیں کسی نہ کسی چھوٹی موٹی قانونی سکم کی وجہ سے. تو میرے دیکھیں نا, اگر ان چیزوں میں سکم ہے تو ان کو ٹھیک کریں نا. یہ جوڈیشل سسٹم ہے,
آپ ایک پیرالل جوڈیشل سسٹم کے ساتھ آپریٹ نہیں کر سکتے. دنیا آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی, کنسٹیٹیوشن آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اس کے اندر سیریس کوشچن ہے 10A کے, اس کے اندر فیئر ٹرائل کے بہت زیادہ ایشوز ہیں. ایز اے نیشن یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ ہم نے اس میٹر کو آگے لے کے چلنا ہے. یہ ہمارے اپنے بچے ہیں, یہ ہمارے اپنے ورگلائے ہوئے بچے ہیں. ان بچوں کو ڈسگائیڈ کیا گیا ہے. تو آپ ان چلے دیکھیں بیر صاحب, I'll come back to you. Everyone has played their part. I will come back to you right after the break. I will come back to you right after the break. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے بیرسٹر شعیب رزاق صاحب, اس ٹائم پہ حکومت پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی بات کر رہی ہے, اور پابندی لگانے کی بات اور کسی نہیں, ڈیفینس منسٹر نے کی ہے. سو دس از اے ویری اسٹرانگ اوپینین ان دا گورنمنٹ کہ پابندی لگا دی جائے. اب پابندی لگانا شاید معاشرے کے لحاظ سے تو ٹھیک نہ ہو, کسی سیاسی جماعت پر ایک ایوولوشن کا طریقہ ہونا چاہیے, لیکن سیاسی جماعت بھی ریولوشن کی طرف جا رہی تھی اور اب حکومت بھی اسی طرح کے اقدامات اٹھاتے ہوئے ہم لوگوں کو نظر آ رہی ہے. آپ کی نظر میں کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کا کوئی جواز قانونی بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ دیکھیں, اس ملک میں پہلے بھی اس کسی سیاسی جماعت پہ ANP کو پابندی لگانے کی کوشش کی گئی تھی, جو سپریم کورٹ نے جس کی اجازت نہیں دی تھی. اٹ از اے ویری لینتھی اینڈ ٹیڈیس پروسیس. آپ کسی کی خواہش کے پہ اوپر کسی پولیٹیکل جماعت کو پہ پابندی نہیں لگا سکتے. اور جتنا بھی پروسیس آج آپ چلا رہے ہیں, جتنا بھی کام کر رہے ہیں, اس کی ریپرکشنز ہیں. پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی, نون لیگ نہیں ختم ہوئی, تو PTI بھی ختم نہیں ہوگی. وی نیڈ ٹو لرن فرام دا ہسٹری. لوگوں کو آپ دیکھیں, جس بندے نے جو جرم کیا ہے اس کو آپ سزا دیں, لیکن اس سے بڑھ کے دیکھیں نا, جب بھی سیاسی جماعت اپنی اوقات سے بڑھ کے, اپنے مینڈیٹ سے بڑھ کے کوئی حرکت کرتی ہے تو اس کے ریپرکشنز ہوتے ہیں. اسی طرح ہر انسٹیٹیوشن کے اوپر یہ بات لاگو ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کے آپریٹ کرنا ہے. یو ہیو ٹو ایکٹ ان اکارڈنس ود لا. جب آپ اپنی دائرہ کار سے ہٹ کے نکلے بات کریں گے تو اس کا آپ ادارے کو بھی نقصان ہوگا, اس ملک کو بھی نقصان ہوگا, اور اس قوم کو بھی اس کو بھگتنا پڑے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں اٹ از ناٹ اے سین وائس کہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو پابندی لگا دیں. اوکے ٹھیک ہے, جہاں وہ 9 مئی والے واقعات صحیح نہیں تھے اور بالکل بھی صحیح نہیں تھے اور پری پلان پری میڈیٹیٹڈ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں, خبریں کیا تصدیق ہو چکی ہے, بٹ دوسری طرف یہ ایکسٹریم ریاکشن بھی صحیح نہیں ہوگا. لیکن بریگیڈیئر صاحب, اس ٹائم پر پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما جا رہے ہیں اور جو لوگ متحرک نظر آ رہے ہیں, اس سے ایسا لگتا ہے, جو کامران ٹسوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان ورژن بننے والا ہے. خان صاحب پاکستان ورژن نہیں تھے؟ I think ان کی دیکھیں, ان کی اپنی ایک جو سوچ تھی, وہ ایک آپ نے دیکھا انہوں نے نیریٹو کیسے بلڈ کیا ایسٹر دشمن کے خلاف. کبھی میر جعفر, میر صادق, پھر اینیمل, پھر جنرل باجوہ, اس کے بعد پھر ایک دوسرا جنرل عیسائی کے, پھر اب فائنلی جنرل عاصم منیر کی طرف آ گئے. تو انہوں نے ایک جو نیریٹو بلڈ کیا وہ کلمینیٹ ہوا 9 مئی میں. یہ سب سے بڑی انہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ, اپنے ساتھ اور یہ کیا. اور اس کے بعد مذمت نہیں کی. مذمت ادھر وہ ہوتا ہے, آئی ایکسپیکٹنگ کہ ہی وڈ ہیو کم آن ایئر اور کہتے آئی ٹیک فل ریسپانسبلٹی فار آل ہیز ہیپنڈ, رائٹ, آئی ریگریٹ اینڈ آئی اپولوجائز فرام پاکستان پیپل, پاکستان کے عوام سے, فوج سے کر کے, اینڈ دین کہ آئی ٹیک ریسپانسبلٹی. میرے وہ بچے ہیں جن نے غلطیاں کی ہیں, لیڈر نے کی ہے, میری طرف سے میں معافی مانگتا ہوں اور آئی ایم اویلیبل فار اکاؤنٹیبلٹی. یہ لیڈر ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ملٹری کورٹس کی بات ہے, تھوڑا سا بتانا. دیکھیں ملٹری کورٹس میں ابھی بھی بتا رہا ہوں, آئی نو ہمارا فوج کا سسٹم, دے لائک پیپل آف پاکستان, کبھی جاتی نہیں کریں گے. لمیٹڈ جو بہت ہی پلانرز, ایگزیکیوٹر, پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز تھے, یہ ان کے خلاف مقدمے ہوں گے. They are not going to be involved like بچوں کو, بچیوں کو, اور ان کو آپ کر کے سزا, یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. سیویلین کورٹس میں ہوں گے, سول کورٹس میں ہوں گے. اور پھر لیکن PMLN کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے ان کے لیے. اگر یہ اس طرح کریں گے, PTI کے لوگ کریں گے, تو یہ ریمارچ ووٹ کے بغیر سارے کھڑے ہو جائیں گے. سو آپ اپنی کارکردگی دکھائیں, شو سم تھنگ. آج آپ جیسے پولیٹیکل
मैं तो आई वाज वेरी शॉक कि आपने जोधा की तो बात कोई नहीं की, आपने सिर्फ एक पार्टी की बात की है। ख्वाजा आसिफ को देख रहे हैं, मरियम नवाज, अता तारक, सब बार बार एक दो चीजें लेकर की, वो गल कादर, ये आप कोर्ट केस में चल नहीं दें, सजा होने दें, बिल्कुल होगी। एंड अगर ये डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं फिर भी पीटीआई टेक ओवर करती है, तो इमरान खान अगर ये कहते हैं आउट ऑफ इट, बट प्लीज मेन वोट फॉर पीटीआई, पीपल विल स्टिल गो फॉर इट। ही हैज टू यूज हिज कॉमन सेंस नाउ। तो खान साहब ठीक कह रहे हैं, मैं किसी को भी खड़ा कर दूं वो ऑटोमेटिकली जीत जाएगा, किसी को भी टिकट दे दिया जाए, किसी को भी इंतखाबात में खड़ा कर दिया जाए। ये अब लोगों को जी कि मेरी गलती, मैं ये माफी मांगता हूँ, देन शायद लोग वापस इनकी तरफ। अच्छा, मतलब अभी लोगों को भी गुस्सा है, ठीक है। अच्छा जदून साहब, इस टाइम पर जो अभी मैं जो पाबंदी की बात कर रही हूँ उसके ऊपर एक रिएक्शन आया है बैरिस्टर अली जफर का। वो कहते हैं पीटीआई पर पाबंदी लगाई गई तो अदालत एक ही दिन में कलअदम करार दे देगी, तोड़ फोड़ इनफरादी अमल है, इस बुनियाद पर किसी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। फैसल वावड़ा साहब कहते हैं कि कानून के अंदर गुंजाइश है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो काम किया है वो पाबंदी के लिए काफ़ी है, लेकिन पीटीआई पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। व्हाट इज़ योर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू? दूसरा, क्या बैरिस्टर अली जफर साहब जो फरमा रहे हैं जदून साहब कि एक ही दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगी ये पाबंदी, ये सस्टेनेबल ही नहीं है, वो बात दुरुस्त है? नहीं, देखिए वो विदाउट गोइंग इनटू द लीगल डिबेट के जी पाबंदी लगेगी फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, ऐसा बात तो ऐसे वकील को नहीं करनी चाहिए कि जी सुप्रीम कोर्ट विद इन 1 मिनट जो है ख़त्म कर देगी। मतलब है कि पाबंदी, मेरे पर्सनल व्यू में तो पाबंदी लगनी नहीं चाहिए। आप पाबंदी लगाएंगे वो नए नाम से पार्टी बना लेंगे, जिस तरह पीपल्स पार्टी पेट्रियाट बनी है, वो पाबंदी लगने से क्या होगा? आप इस चीज़ को ना पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बाई फोर्स नहीं क्रश कर सकते। जो लोगों की ओपिनियन है उसको आप दबा नहीं सकते। सिर्फ ये बात है कि जिन लोगों ने क्राइम किया है, जो ऑफेंस किया है अगर वो बच्चे हैं तो बच्चों को मिलिट्री कोर्ट में इसलिए ट्राई नहीं कर सकता कि जुवेनाइल एक्ट जो है वो स्पेशल लॉ है, उसके तहत बच्चा जो है 18 साल से कम वो तो जा ही नहीं सकता उस कोर्ट में। तो 18 साल से ऊपर भी वो आप देखें, इसमें डिफरेंट सेट ऑफ एक्यूज्ड आएंगे कि किन्होंने तमाशा देखा है, किन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये मतलब है लंबा काम है, इट्स नॉट ईजी कि जी सुबह ही सारे बंदों को उठा के आप कोर्ट मार्शल कर दें या उस जगह पे। इसमें भी काफ़ी डिबेटेबल चीज़ें हैं जो देखनी पड़ेंगी कि क्या बेटर कौन है, फैसिलिटेटर कौन है, इंसाइट किसने किया है, ऑर्गेनाइज किसने किया है, प्लान किसने किया है, देयर आर डिफरेंट थिंग्स। तो बाकी जो जमात है, मेरे पर्सनल व्यू में जमात पे आपको पाबंदी, अगर कोई सॉलिड ग्राउंड भी हो तो उसमें देखें ना, एक आप पर्सनलाइज कर दें कि किस बंदे ने क्या काम किया, उसकी बेस पे पूरी जमात को एज ए पार्टी, उनकी करोड़ों हजार वोटर होते हैं हर जमात की, जो पॉपुलर पार्टी होती है, उस सारी को पाबंदी लगाने का, उस पर आउटकम कुछ नहीं निकलता ना। अगर आप पीटीआई पे पाबंदी लगाएंगे तो पीटीआई पाकिस्तान बन जाएगी, डिफरेंट आप जो है वो 200 बंदा शरारती कार्ड देके नई पार्टी रजिस्टर कर जाएगा, सारे उधर तक चले जाएंगे। तो ये इस तरह आप देखें ना, पीएमएलएन के साथ भी ये जुल्म हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि ये मियां नवाज शरीफ पीपल्स पर आपने पीएमएलएन का प्रेसिडेंट भी नहीं रह सकता। जदून साहब फिर आप शिकवा करेंगे, मैं सियासी सवाल कर रही हूँ, लेकिन मसला ये है कि जब भी कोई जमात हुकूमत में होती है तो यही वाले काम करते हैं। एनालॉजी दे रहा हूँ कि एक चीज नहीं, मैं एनालॉजी दे रहा हूँ कि एक चीज देखें नहीं होती उसको नहीं करना चाहिए। मैं भी आपसे यही सवाल कर रही हूँ पीएमएलएन के सदर नहीं बन सकते। मैं आपसे यही सवाल कर रही हूँ कि जब कोई हुकूमत में आता है वो अपना टाइम भूल जाता है। पीटीआई आई, पीटीआई ने टीएलपी के ऊपर बैन लगाया, हालांकि वो भी पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकली वो भी एक्टिव है। पीएमएलएन आई, उनके साथ जो हुआ कानूनी तौर पर वो एक बड़ी सॉलिड हिस्ट्री मौजूद है उनकी, लेकिन वो अब बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाने की। ये हुकूमत में आके सारे भूल क्यों जाते हैं? नहीं, ये प्रोसेस होगा, हो सकता है कैबिनेट इसकी मंजूरी न दे, या कैबिनेट के अंदर पीडीएम की जमातें हैं, पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में ऑलरेडी पहले ही इसको अपोज कर चुकी है। ये जरूरी नहीं है कि एक बंदे की राय हो, या हो सकता है ये प्रपोजल हो लेकिन प्रपोजल मटेरियलाइज ना हो सके, या उसमें कोई डिफरेंट। अभी तो देखना, एक बंदा कहता है जी ये इसके सबवर्शन एक्टिविटीज हैं या सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई पार्टी काम कर रही है, वो एज ए पार्टी तो आपके पास एविडेंस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि एज ए होल पार्टी इसके पास का। अब एक बंदा है वो वायलेंट हो गया, उस पर कंट्रोल तो नहीं है इमरान खान का, तो भी ऑनेस्ट विद यू कि इनका जितना भी मॉब होता है, अब मैं आपको कोर्ट की मिसाल दे सकता हूँ, मुझसे खुद इमरान खान ने, मैं उसका ये इस बात पे वो अप्रिशिएट करता हूँ, मुझसे खुद उन्होंने अपोलोजाइज किया कोर्ट में कि जी अब ये नहीं है। वो वहाँ पे देखो ना, वकीलों को एक बड़ा लीडर जो है, हम कहते हैं जी पीछे जाए, वो नहीं होते। तो ये डिसिप्लिन जो है ना पार्टी के अंदर, डिसिप्लिन तो होना चाहिए कम से कम। पार्टी वर्कर्स को पार्टी लीडर की जो है वो बात माननी चाहिए। वो उनको ये भी कहना चाहिए था, जिनका जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा जी कि गलती हो गई है, अपोलोजाइज करता हूँ, मेरे वर्कर थे, वो तो वो नहीं कर रहे थे, सही, वो उन्होंने ना उनकी कोई मजम्मत की है ना कोई माजरत की है, इस तरह थोड़ा ही काम चलता है। सही। अच्छा बैरिस्टर साहब, अब इट्स अ टू वे ट्रैफिक। पार्टी वर्कर्स ने पार्टी लीडर की बात नहीं मानी, पार्टी लीडर ने मजम्मत नहीं की, पहले से एक बिल्ड किया जा रहा था मोमेंटम,
کہ اگر کچھ ہوتا ہے تو کن کن تنصیبات کی طرف اٹیک کرنا چاہیے. ایک آڈیو بھی ہے, وہ ذرا سن لیجیے گا کوئکلی. تو اب نا جی ایچ کیو پہنچنا ہے, جی ایچ کیو. ٹھیک ہے, نکل آئی ہوں کیونکہ میم کول نکلی ہوئی ہیں, تو میں نکل آئی ہوں. تو اب میں نے تجھے صرف یہ بتانا تھا, فیض آباد وغیرہ میں آدمی جا رہے ہیں, جی ایچ کیو کی طرف میم کول نے کہا ہے کہ آنا ہے. یہ صورتحال ہے شعیب رزاق صاحب. اب ارے صاحب مسئلہ یہ ہے, ایک سیکنڈ دیکھیں, آپ یہ آپ نے ویڈیو سنائی ہے, آڈیو جی ایچ کیو کیا کوئی کرانے کی دکان ہے یا گروسری اسٹور ہے کہ آپ نے جی ایچ کیو پہنچنا ہے؟ یہ دیکھیں نا کس واٹ سارٹ آف تھنگ دے آر ڈوئنگ. دے آر دا پالیٹیشین, دے آر دا ایم این ایز, اور اس کو آپ یہ ٹریننگ دے رہی ہیں. آپ خواتین کتنی پڑھی لکھی ہیں, پھر خواتین کے ساتھ کوئی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جی وہ وومن کے ساتھ آواز نہیں اٹھاتے. ہم کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ لیکن خواتین کو بھی سوچ سمجھ کی بات کرنی چاہیے. جی ایچ کیو کو یہ گروسری اسٹور ہے کہ آپ جی ایچ کیو پہنچے وہ چیزیں اٹھا کے لے آئیں. صحیح ہے. ویسے وہ کور کمانڈر ہاؤس تو گروسری اسٹور ہی بنا ہوا تھا, کوئی اسٹرابریز لے کے جا رہا ہے تو کوئی ڈائریاں لے کر جا رہا ہے. بٹ بریگیڈ صاحب, میں آپ کی طرف بھی آؤں گی کلوزنگ ریمارکس کے لیے, لیکن بیفور دیٹ بیرسٹر شعیب رزاق صاحب, اب صورتحال ہو گئی ہے کشیدہ. آئیڈیل یہ ہوتا کہ انتخابات کے لیے وہ جو ایک سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ مل کر بیٹھیں اور مل کر بات چیت کریں, دونوں اطراف پر جب ایک لیگل بیٹل کے طور پر معاملے کو لڑا جا رہا ہو اور پولیٹیکل معاملوں کو اس قدر آگے لے جائیں کہ مل کر بیٹھنے کی بھی بات نہ ہو, تو پھر کبھی کبھی معاملہ لیگل بیٹل سے بھی آگے نکل جاتا ہے, جس طریقے سے اب ہم لوگوں کو نظر آ رہا ہے. کوئی وے آؤٹ آپ کو نظر آتا ہے بیرسٹر صاحب؟ تھوڑے سے لیٹ ہو گئے انیکا. لاٹ آف واٹر از انڈر دا برج. دس کوڈ ہیو بین ڈیلٹ ود لاسٹ ویک, لاسٹ کپل آف ویکس. ابھی تو ایک ہی آپشن رہ گئی ہے کہ اگر آپ نے اس ملک میں کوئی آئین کی تھوڑی بہت اوقات چھوڑنی ہے تو یو نیڈ ٹو فالو دی آرڈرز آف دا سپریم کورٹ. اور سپریم کورٹ کے بینچ کے جو 3 ممبر بینچ کا ڈیسیژن ہے, آلدو آئی ڈڈ ناٹ ایگری کہ وہ 9 ممبر بینچ ریڈیوس ہو کے 3 ممبر بینچ بن گیا تھا, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دس واز دا آرڈر آف دا سپریم کورٹ. اور سپریم کورٹ کے آرڈر کو اپنے اپ ہیلڈ کرنا ہے. اور سپریم کورٹ کی اس ریویو پٹیشن کے بعد اس کو اگر سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ وہی رہتا ہے تو آپ سپریم کورٹ کے آرڈر ہی, ابھی ساری گیم آپ کی سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے. اور اگر اس ملک کو, اس قوم کو یہ ادراک ہو جائے کہ آپ نے اب عدالتوں کے آرڈرز کو ماننا ہے تو شاید ہم کسی بہتری کی طرف جائیں, ادروائز ایوری پاسنگ ڈے از گیٹنگ ویری ڈینجرس. لیکن بیر صاحب آپ نے کہا بہت دیر ہو گئی ہے, ادھر عمران خان صاحب مذاکراتی ٹیم تشکیل دے رہے ہیں, ادھر وہ سوچ رہے ہیں کہ بات کس سے کرنی ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے, تو وہ تو نہیں سمجھ رہے لیٹ ہو گئی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو جو فورسی کر نہیں پا رہے ہیں وہ سچویشن کو, یا ان کو سیریسنس نہیں سمجھ آ رہی ہے, یا ان کو سمجھ آ گئی ہے لیکن پھر بھی وہ اب نائیوٹی کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں ایٹ دا مومنٹ عمران خان اینڈ ہز پارٹی دے آر ان اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. تو اگر وہ ہوپ کر رہے ہیں کہ جی دیر از اے پاسبلٹی آف سم ڈائلاگ, تو میرے خیال میں ہوپ تو کرنی چاہیے. لیکن آئی پرسنلی بلیو کہ تھوڑے سے لیٹ ہو گئے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر دوسری طرف سے بھی اس چیز کو ویلکم کیا جائے تو دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نا, یہ کہ پرسنل ایگوز کا ایشو نہیں ہے. اس ملک میں کسی نہ کسی نے تھوڑا سا سٹیپ بیک کرنا ہے تاکہ یہ ملک کسی راستے پہ چل سکے. اور اس کے لیے ہم سب کو یہ دیکھیں نا, میں اور آپ تو ڈیسیژن میکر نہیں ہیں, جو ڈیسیژن میکرز ہیں جن کے زیادہ سٹیکس بنے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا سا اپنے آپ کے اندر لچک پیدا کرنی ہے تاکہ یہ ملک چل سکے. ایٹ دا مومنٹ یہ ملک چل نہیں رہا. اور ایوری انسٹیٹیوشن میں انیکا اگر ملک میں الیکشنز چاہے اکتوبر میں ہونی ہیں تو پولیٹیشینز کو بیٹھنا پڑے گا. they will have to sit across the table, find a peaceful amicable solution. کب اسمبلی ڈیزالو ہونی ہے, کب الیکشن ہونے ہیں. ادروائز اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے, اکنامک سچویشن ہے, یہ ملک کے لیے بہت خطرناک ہے. حکومت انیشیٹ اے ڈائلاگ, وٹ ٹرائل ہوتا رہے, ڈائلاگ اپنی جگہ ہونے سے. ٹھیک ہو گیا. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب بہت شکریہ, بیرسٹر شعیب رزاق صاحب, جہانگیر جدون صاحب اور جسٹس وجی الدین صاحب, بہت شکریہ آپ تینوں نے, چاروں نے جوائن کیا. It was a pleasure having all of you in the show. Take good care of yourself. اللہ حافظ.